قرآن کریم اللہ کی واحد وہ کتاب ہے جو آج اپنی اوریجنل شیپ میں محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کئی زبانوں میں آیا، کئی نبیوں پر نازل ہوا۔ آسمانی کتابوں کی حقیقی تعداد کسی کو پتہ نہیں ہے، مگر جتنی بھی کتابیں ریکارڈ میں ہیں ان کتابوں میں سے کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے جو اپنی اصل شکل میں آج کی ڈیٹ میں محفوظ ہو سوائے قرآن کریم کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن وہ جلالت والا کلام ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتے کہ پہاڑ بھی چکنا چور اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کریم کی عظمت اور جلالت کے مظاہرے کے لیے، اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں پر قرآن کریم کی عظمتوں کا سکہ جم جائے۔ اور الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں پر قرآن کریم کی عظمتوں کا سکہ ایسا جمع کہ ہندوستانی مسلمان قرآن کریم کا جو ادب کرتے ہیں پوری دنیا میں اس لیول کا ادب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ایک بات اور کہ قرآن کریم نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور بھی کتابیں نازل ہوئی، توریت شریف آئی، زبور شریف آئی، انجیل شریف آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، خود ان جن پر وہ کتاب نازل ہوئی ان کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ حفاظت کریں، حفاظت نہیں کر سکے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ قرآن کو نہ لیا ہوتا تو مسلمان بھی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ اس نے اپنے آخری نبی اپنے حبیب پر یہ قرآن نازل کیا اور اس شان سے نازل کیا کہ اس کی ایک ایک سورہ محفوظ، ایک ایک آیت محفوظ، ایک ایک کلمہ محفوظ، ایک ایک حرف محفوظ، ایک ایک نقطہ محفوظ، اس شان کے ساتھ کہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا مگر کوئی اس میں ایک حرف کی تبدیلی نہ آئی۔ آج بڑے سے بڑے پرنٹنگ پریس موجود ہیں اور جناب مدر بورڈ ایک سے ایک موجود ہے، اور دنیا میں مین سرور جو امریکہ میں ہے جو پورے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیوٹر سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے، اس مین سرور میں جو چیز چلی جاتی ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر پھر بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ 50 سال پہلے یا 25 سال پہلے کی کوئی ڈاکومنٹیشن آج بھی اوریجنل فارمیٹ میں محفوظ ہوگی۔ ہر چیز بدل جاتی ہے، وائرس حالات بڑے سے بڑے ڈیٹے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود قرآن اپنی اوریجنل شیپ میں آج بھی موجود ہے، آج بھی باقی ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ آج آپ لائبریری میں چلے جائیے، بڑی سے بڑی لائبریری جس میں کتابیں محفوظ کی جاتی ہیں، کسی ایک کتاب کے بارے میں بھی کوئی بھی لائبریرین، کوئی بھی یونیورسٹی اور کوئی بھی سرور یہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ یہ 200 سال کی پہلے کی جو کتاب یا جس رائٹر نے اس کتاب کو لکھا تھا، جس فارمیٹ میں لکھا تھا، انہی کے الفاظ میں، کیونکہ کتابوں میں بھی نیو ورژن چلتے ہیں۔ آج جناب بائبل کے لیے بھی کنگ جیمز ورژن کی طرح بہت سارے ورژن نکل گئے، بہت سارے ورژن۔ عالم یہ ہے کہ یہ بائبل کی اپنی اوریجنل لینگویج بھی محفوظ نہیں، اصل زبان میں بائبل محفوظ نہیں، مگر قرآن کریم کا یہ اعجاز دیکھیے کہ جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان محفوظ، ساری صورتیں محفوظ، ساری آیتیں محفوظ، سارے حرکات و سکنات محفوظ، ایک ایک کلمہ محفوظ، ایک ایک نقطہ محفوظ۔ اور ایک بات میں کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا جو ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قرآن پاک نے فرمایا۔ حفاظت کا انتظام بھی کتنا شاندار کیا،
کیسا کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ کر دیا۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ اگر قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایک کتاب دے دی جائے بڑے سے بڑے حافظے والے کو اور کہا جائے یاد کرے، یاد کرنے میں حالت خراب ہو جائے، بڑی مشکل سے اگر یاد کر لے جائے 2-4 سال کے بعد وہ بھول جائے، کوئی حافظ کسی کتاب کا نہیں ملتا۔ لیکن قرآن کریم کے حافظوں کی تعداد اگر معلوم کریے گا تو بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام نہیں، نابالغ بچے قرآن پاک کے سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک کے ایک ایک لفظ کے حافظ ملتے ہیں۔ جی آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا شاندار انتظام فرمایا قرآن کریم کی حفاظت کا، کہ اگر آج پرنٹنگ پریس بند کر دیا جائے اور ساری مسجدوں سے قرآن کریم کے سارے نسخے اٹھوا لیے جائیں، ساری لائبریری پر پابندی لگا دی جائے اور پھر اس کے بعد یہ اعلان کیا جائے کہ آج کے بعد سے قرآن کریم کے نسخے پر بین لگ گیا، کوئی پرنٹنگ پریس قرآن پاک کی کوئی کاپی پریس چھپانے کے لیے تیار نہ ہو، اس وقت اگر یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ آج کے بعد سے قرآن ناپید ہو چکا، تو میں کہتا ہوں کسی شہر کے مفتیان کرام کو اٹھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، علماء کو اٹھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، مفسرین کو اٹھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بڑے بڑے ماہرین کو اٹھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ کسی ایک مسلمانوں کی آبادی نہیں، ایک دیہات کے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اٹھ کر کے پورا قرآن لکھوا سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان، بغیر کسی مصحف کے پورا قرآن لکھوا سکتا ہے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو جناب یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے قرآن پاک یاد کر لیتے ہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، ان کا کمال نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ فرمایا لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن کریم یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ بے شک بے شک۔ اب انجینئر مرزا جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے آسان ہو گیا، ہر بندہ قرآن پاک پڑھے اور قرآن پاک سے مسائل سمجھے، تو میں کہتا ہوں یہ گمراہی، ہمارے علماء فرماتے ہیں جو گمراہی کا ہائی وے اوپن کرنا ہے یہ، اور جس کی وجہ سے دیکھ لیجئے پوری دنیا میں ہماری نئی نسل برباد ہو رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے اس کے ویڈیو سن سن کر کے، کہ قرآن فہمی کے لیے اگر صحابہ کرام کو الگ کر دیا جائے، رسول کریم علیہ السلام کی تشریحات اور احادیث کو الگ کر دیا جائے، ائمہ کرام کے اقوال کو الگ کر دیا جائے، تو قرآن کریم صرف گرامر کی بیس پہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ بے شک بے شک۔ صرف عربی جاننے والے قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے پر جو دعا کی تھی، یاد کریے گا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی ہے کس نے؟ 2 نبیوں نے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے نہیں سنا کہ کسی مسجد کو تعمیر کیا ہو مفتیان کرام نے، علماء نے، حفاظ نے۔ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں مزدور مستری لوگ، لیکن دنیا میں ایک مسجد ہے جس کو تعمیر کسی عام مزدور نے نہیں، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کوئی بھی جب تعمیر کرتے ہیں تو ایک مزدور ہوتا ہے جو میٹیریل اٹھا کے دیتا ہے، اور ایک مستری ہوتا ہے جو اس کی دیواریں چنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا جب وقت آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کے دے رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں استوار کر رہے تھے۔ بے شک بے شک۔ اور اس شان سے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، وہ دعا یاد کریے، سورہ بقرہ کے آخر میں یہ دعا کرے، دعا موجود ہے۔ فرمایا ربنا تقبل منا، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اتنا بڑا کام کہ اس سے مقدس کوئی جگہ ہے بھی نہیں، کوئی مسجد مقام و مرتبے کے اعتبار سے اس کے لیول کو نہیں پہنچتی۔ اس عظیم الشان کام کو مکمل کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، اے پروردگار میری یہ خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما،
وہ دعائیں یاد کریے. اور اسی میں یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے پروردگار سبحان اللہ. ذرا ٹائمنگ دیکھیے. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی, خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی, اور اس کے بعد رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اے پروردگار انہی میں سے ایک رسول بھیج دے. سبحان اللہ. ایسا رسول بھیج جو ان لوگوں کو تیری آیتیں سنائے. یتلو علیہم آیاتک, تیری آیتیں سنائے. ویعلمہم الکتاب, اور تیری آیتیں سکھائے. صرف سنانے پر اکتفا نہیں کیا گیا, حالانکہ سننے والے جتنے تھے سب عربی میں ماہر تھے, سب عربی زبان کے ایکسپرٹ تھے. حضرت علامہ نفیس عالم صاحب مصباحی یہاں موجود ہیں, شیخ الادب. ان کے لیول کا شیخ الادب ملنا مشکل ہے. پوچھئے گا, بتائیں گے کہ بعد میں جب اسلام آ گیا, اس زمانے میں جو عربی ادب میں ماہرین پیدا ہوئے, ان کے عربی ادب کے لیول کو, ان کے عربی ادب کا لیول اس لیول پر نہیں مانا جاتا جو جاہلی شعراء جس لیول پہ تھے. جس ماحول میں قرآن نازل ہوا, ان لوگوں کی زبان کا جو لیول تھا, جو عربی ادب کا اسٹیٹس تھا, وہ سب سے ہائی تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اتنے زبان عربی ادب کے اتنے ماہر لوگوں کے درمیان قرآن نازل ہوا, تو یتلو علیہم آیاتک پر کام چل جانا چاہیے کہ نہیں؟ وہ عربی کے ماہر ہیں, وہ گرامر کے ماہر ہیں, وہ فصاحت اور بلاغت کے ماہر ہیں, وہ عربی زبان کے نوک و پلک اور پیچیدگیوں کو سمجھنے والے ہیں, بلکہ جو لفظ وہ استعمال کر دیتے ہیں عربی ادب کے لیے وہ سند بن جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے درمیان قرآن پاک نازل ہوا. مگر قرآن پاک نے خود کہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اے پروردگار تیری آیتیں سنائے اور پھر تیری آیتیں سکھائے. سکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ عربی ادب کے ماہر موجود ہیں. سکھانے کی یہ ضرورت ہے کہ کلام اللہ کا, بے شک بے شک, کلام اللہ کا, جو کلام جس کا ہوتا ہے وہ اسی لیول سے بات کرتا ہے. اس کے کلام کے لیول کو سمجھنے کے لیے اس کے لیول تک پہنچنا ضروری, اور اللہ تعالیٰ کے لیول تک کسی کا پہنچنا امپاسبل, محال. اس لیے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے وحی ربانی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بندہ چاہیے جو اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہو. اسی لیے یہ ڈیوٹی دی گئی کہ تیری آیتیں سنائے اور تیری آیتیں سکھائے. اس سے بات کلیئر ہو گئی کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جو آیتیں سنائیں گے وہ سند ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کا کلام ہے, اور جو مطلب بتائیں گے وہ سند ہے کہ وہی سب اس کی تفسیر ہے. اس کے علاوہ گرامر کی بیس پہ کوئی معنی نکالے ہمیں تسلیم نہیں ہے. ایک مثال دے کے گزرنا چاہوں گا. جو لوگ انجینئر کی ویڈیو بہت زیادہ دیکھتے ہیں, سن لو, سچ بات ہمارے علماء نے فرمایا, عربی ادب میں مہارت کی بنیاد پر, گرامر میں ایکسپرٹیز کی بنیاد پر کوئی قرآن آج کی ڈیٹ میں سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ رسول کریم علیہ السلام کی تفسیرات, صحابہ کرام کی تفسیرات ہمارے سامنے نہ ہو. ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. بڑی واضح مثال, دقائق میں نہیں جا رہا میں تاکہ آپ لوگ الجھ جائیں. بالکل واضح بات. قرآن پاک نے فرمایا, توجہ ہے, جب تم سفر کرو, زمین میں سفر کرو, تو کوئی حرج نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو. یعنی 4 فرض کی جگہ کتنی پڑھو؟ بولیے 2. نماز میں قصر کرو, کوئی مسئلہ نہیں. آگے کیا فرمایا؟ ان خفتم, اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کفار تمہیں ٹربل دیں گے, تمہیں ہارڈ ٹائم دیں گے, تمہیں پریشان کریں گے. اس زمانے میں راستوں کا امن نہیں تھا, فتنے فساد ہوا کرتے تھے. قرآن پاک جب نازل ہوا, قرآن پاک نے فرمایا اگر کفار کے فتنے کا اندیشہ ہو تو تم سفر کی حالت میں نماز قصر کرو, کوئی حرج نہیں. گرامر یہ بتاتی ہے کہ یہ قصر کا حکم خوف فتنہ کی شرط سے مشروط ہے.
اس کا مطلب انجینئر لیول کے لوگ اگر اس کا معنی گرامر کی بیس پہ ڈکلیئر کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ اگر لگژری ٹریول کرو تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کون ہارڈ ٹائم دیتا؟ جناب 2 کی جگہ 4 نہیں، 4 کی جگہ 6 پڑھو. مگر علماء فرماتے کہ جناب 4 رکعت میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو 2 رکعت میں ثواب ملے گا. علماء فرماتے بلکہ 4 کو 2 کرنا لازم ہے. اگر 2 کے بجائے 4 پڑھے تو زیادہ کریڈٹ نہیں بلکہ گنہگار ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہو جاؤ گے. تو پھر جناب یہ کیا مطلب؟ ان خفتم، عربی گرامر یہ بتاتے کہ یہ شرطیہ ہے، یہ حکم کنڈیشنل ہے. یہ کنڈیشن ہے کہ اگر خوف فتنہ ہو تو. بتائیے دنیا کی کوئی بھی گرامر کی کتاب اٹھائیے، یہی معنی ہے کہ نہیں ہے؟ مگر بخاری شریف میں حضرت یعلا ابن امیہ، یہ صرف ایک مثال اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے اور سمجھ جائیے کہ انجینئر کا ویڈیو آپ کو نجات نہیں دلائے گا، انجینئر کا بیان قرآن کریم کے اصل معانی تک نہیں پہنچائے گا. قرآن کریم کے اصل معانی کو پہنچنا چاہتے ہو تو رسول کریم علیہ السلام کی تشریحات چاہیے، صحابہ کرام کے اقوال چاہیے، ائمہ کرام کی تشریحات چاہیے. اس کے بغیر نہ ہم قرآن سمجھ سکتے، نہ حدیث سمجھ سکتے، نہ شریعت. حضرت یعلا ابن امیہ کی روایت ہے، سیدنا ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، حالات بالکل کنٹرول میں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، ادھر یمن سے ادھر خیبر تک اور جناب تبوک تک، سارے جزیرے عرب میں امن اور شانتی، راستے پر امن، عدل و انصاف کا دور دورہ، کوئی ٹربل نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ہر چیز کنٹرول میں. یعلا ابن امیہ کہتے ہیں کہ یا حضور قرآن پاک میں تو ان خفتم لکھا ہے اور آپ کا جو پیریڈ چل رہا ہے یہاں کوئی فتنہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹربل نہیں، تو پھر کیوں آج کی ڈیٹ میں قصر کریں جب کوئی پرابلم ہے ہی نہیں؟ تو اب کیوں قصر کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، جو کوشچن تمہارے دماغ میں آیا سیم یہی کوشچن رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں میرے دماغ میں بھی آیا تھا اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں رکھ دیا تھا. یا رسول اللہ، یہ تو حکم جو ہے قصر کا حکم، یہ تو خوف فتنہ کے ساتھ ہے. سرکار اب تو اگر فتنہ نہ رہا، کوئی ٹربل نہ رہی تو کیا تب بھی قصر کرنا ہوگا؟ سرکار اقدس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تلک صدقۃ تصدق اللہ تعالی بہا فاقبلوا صدقۃ. سنو، یہ نماز جو 4 کی جگہ 2 کی گئی ہے، یہ اللہ کا صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے، اس کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں گفٹ دے اس کے گفٹ کو قبول کرو. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے فاقبلوا صدقۃ فرما دیا، اللہ کا ہدیہ قبول کرو، صیغہ امر. اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ پر ہم قربان جائیں اور ائمہ کرام کی ہم گارنٹی نہیں لیتے. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپشنل ہے، رخصت ہے، عزیمت ہے، کیا ہے؟ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب فاقبلوا صدقۃ کر دیا، اب کسی مسلمان کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے صدقے کو ریجیکٹ کرے. سبحان اللہ. آپ کے استاد اگر کوئی تحفہ دیں اور آپ ریجیکٹ کر دیں کیسا فیل ہوگا؟ جی، اپنے ہدیے کو کوئی ریجیکٹ کرے اچھا نہیں لگتا. رب ذوالجلال ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اس نے ہمیں گفٹ دیا ہے، ہم اسے ریجیکٹ کر دیں؟ یہ الاؤڈ نہیں ہے جناب، یہ جائز نہیں ہے، یہ منع ہے. اس لیے رسول کریم علیہ السلام کی اس حدیث پاک نے ڈکلیئر کر دیا کہ جناب یہ قصر صلاۃ کا جو حکم ہے وہ کنڈیشنل نہیں ہے، انکنڈیشنل ہے. یعنی سفر اگر ہے تو قصر کرنا پڑے گا، مشقت والا سفر ہے تب بھی اور راحت والا سفر ہے تب بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں یہاں پر ان خفتم کو اگر کہنے لگوں کہ جناب یہ قید واقعی ہے تو آپ کے لیے مسئلہ ہارڈ ہو جائے گا، لہٰذا میں شارٹ کرتا ہوں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب کسی انجینئر سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی پروفیسر سے، کسی ریٹائرڈ فوجی ڈکٹیٹر سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے گمراہی کا پھاٹک
کھلا ہوا ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کے ذریعے، بے شک قرآن سمجھنا ہے تو ائمہ کرام کے ذریعے قرآن سمجھیے، قرآن پاک سمجھنا ہے تو کنز الایمان اور خزائن العرفان آپ کے لیے سب کچھ ہے، اس کے ذریعے سمجھیے۔ امام احمد ابن حنبل اور بڑے بڑے علماء کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مبتدع بدعتی آ گیا، قرآن پاک سنانے کے لیے اجازت دیجیے میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، فرمایا نہیں سننا، کہا کہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، قرآن میرے رب کا کلام ہے، تشریح کی بات ہوتی، تفسیر کی بات ہوتی، نہیں قرآن پڑھ رہا ہوں، کہا پھر بھی نہیں مجھے نہیں سننا، مجھے میرے رب کا کلام کسی مبتدع بدعتی بد دین بد مذہب سے نہیں سننا۔ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ تو رہا ہے کہ قرآن سناؤں گا، لیکن قرآن سناتے سناتے بیچ میں کوئی ایسی بات ڈال گیا تشریح کرتے ہوئے، اور وہ بات جو خلاف واقع خلاف شرع ہو، بدعت والی بات ہو، وہی بات میرے دل میں رک جائے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ ہمارے ائمہ کرام ہیں۔ آج کا بچہ کہتا ہے جناب قرآن سننے میں کیا جاتا ہے، سدیس کا سنو، شریم کا سنو، فلاں کا سنو، ڈھکا کا سنو۔ ارے اچھے اچھے قرآ ہمارے مدرسے پیدا کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر اچھے قرآ اور حفاظ کی ضرورت ہے تو یہ ادارے اسی لیے کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جب اچھے قرآ پیدا ہوں گے ہم اپنے حفاظ و قرآ کی تلاوت سنیں گے، ہم نہ سدیس کی سنیں گے نہ شریم کی سنیں گے۔ ہمارے لیے قرآن اگر سننا ہے تو اہل سنت والجماعت کے افراد سے سننا ہے۔ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام، ہمارے رب کا کلام ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ادب اور احترام ہمارے سنی مسلمانوں کے اندر قرآن کریم کا ہے، پوری دنیا گھوما میں نے، ہر جگہ دیکھا، یہاں تک کہ حرم کعبہ میں دیکھا کتنی آسانی کے ساتھ یہ لوگ قرآن کریم کی طرف پیر پھیلا دیتے ہیں۔ مگر آج کی ڈیٹ میں ہمارے یہاں کہیں قرآن خوانی ہو رہی ہو، کوئی اگر کرسی پہ بیٹھ گئے تو ایک بچہ بھی بول دے گا کہ سر جی ذرا ڈاؤن آ جائیے۔ ہاں ہمارے بے پڑھے بچے اور عورتیں یہ بھی گوارا نہیں کر سکتے کہ ہمارا لیول قرآن سے ہائی ہو جائے، قرآن ہم سے ڈاؤن ہو جائے۔ یہ ادب ہے جو الحمدللہ ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز کی برکتوں سے ملا، ہمیں حضور امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے ملا، ہمارے اولیاء کرام کی تعلیمات سے ملا، بزرگان دین اور علماء کرام کی تعدیب اور ٹریننگ سے ملا۔ یہ ادب ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ حیات ہے۔ علم کی باریکیوں میں ہمارے سنی لوگ نہیں الجھتے، نہیں جاتے، مگر جو ادب ان کے اندر ہے وہ ادب ان کے ایمان کو باقی رکھتا ہے، وہ ادب ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ الحمدللہ میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بے ادب ہو گیا وہ مفسر تو ہو سکتا ہے اور حدیث کی کتابیں تو لکھ سکتا ہے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مؤدب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سنی بھائیوں میں بے عمل بہت ملیں گے، جاہل ایک سے ایک ملیں گے، مگر کوئی ایک سنی بندہ گستاخ رسول نہیں ملے گا۔ کوئی ایک سنی بندہ جاہل مل جائے گا، بے نمازی ہوگا، بے عمل ہوگا، فاسق ہوگا، فاجر ہوگا، مگر کسی نبی کی بارگاہ کا گستاخ نہیں ہوگا۔ یہ میں کامن لوگوں کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کا مقام تو بہت بلند ہے۔ یہ جھولا چھاپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سڑک چھاپ سنی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی گستاخ نہیں، کوئی ایک بھی گستاخ نہیں۔ اور یہ دیوبند چلے جاؤ اور ان بددینوں کے مراکز میں چلے جاؤ، ان کے جنرل پبلک کی بات نہیں کرتا، جتنا بڑا مولانا اتنا بڑا گستاخ، لکھتا ہے حدیث کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، مگر گستاخی اللہ کے رسول کی شان میں کرتا ہے، انبیاء کی شان میں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے۔ ہمارے لوگ جاہل تو ہو سکتے مگر کسی نبی کے گستاخ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم سنیوں کے درمیان جو ہمارے علماء، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے جو ادب ڈالا ہے، اس ادب کی برکت ہے کہ ہمارا ایمان بھی سلامت ہے اور انشاءاللہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب قاری احمد بقائی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ مسلسل یہ کوششیں کرتے ہیں دین کی ترویج اور علم کی ترویج طرح طرح سے، اور آج ان کے ادارے سے حفاظ کرام پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ حفاظ بھی
قابل مبارکباد ہیں، ان کے اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور سب سے زیادہ قابل مبارکباد تو حضرت علامہ حافظ قاری احمد بقائی صاحب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے علم و عمل میں اور عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما